السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائے شافی صفحہ نمبر 253 253 فصل 53 دنیوی نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر۔ دنیوی دنیاوی ورلڈلی، نقد کیش اور ادھار لون میں تقدیم جلدی پہلے اور تاخیر لیٹ، ارلی اور لیٹ دونوں۔ دنیاوی نقد و ادھار میں تقدیم و تاخیر۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے، یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہگار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، یعنی اپنا نفع نقصان بھول جاتا ہے۔ اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان ضائع کر دیتا ہے۔ مثلا آپ دودھ ابلنے کے لیے رکھیں اور بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو پکنے کے لیے رکھیں، بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ بھلا دیں، فراموش کر دیں، تو الٹیمیٹلی وہ کھو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی انسان اگر بھول جائے یا اپنے حقوق بھول جائے تو اپنے آپ کو بھی انسان ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ خود کو بھول جائے؟ ایک آدمی خود اپنے آپ کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا؟ اپنی جان کو فراموش کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحشر 19، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ کے بندے جب اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسوا اللہ فانساہم، الحشر 19۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے، کب؟ ان اوقات میں جب خاص طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز کی شکل میں، مختلف کاموں سے پہلے جو مسنون اذکار سکھائے گئے ہیں وہ نہیں پڑھتے، کاموں کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہ ہو جانے پر اس سے توبہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے مواقع اور بہت سے اوقات ہیں جب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے، ایک یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے، دوسری یہ کہ خود انہیں ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بھلا دیا۔ پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم انہیں چھوڑ دیتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہے اس لیے وہ بھلا دیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر اور اپنے سے انہیں دور کر دیتا ہے، قرب عطا نہیں کرتا، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت اور تباہی اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا منہ سے ہاتھ قریب ہے۔ کتنا؟ بہت قریب۔ انہیں اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے حصے سے اور اپنی فلاح و سعادت یعنی خوش قسمتی اور کامیابی، اصلاح دنیا اور عقبہ یعنی آخرت عقبہ، اور تکمیل دارین، دارین سے مراد دو گھر یعنی دنیا اور آخرت کے ذرائع فراموش کر دیتے ہیں۔ کس کس چیز کا ذریعہ، مینز، وسیلہ، راستہ بھول جاتے ہیں؟
نمبر 1 کامیابی کا، نمبر 2 دنیا اور آخرت کی اصلاح کا، اور نمبر 3 ان دونوں گھروں کی تکمیل کا، یعنی ان میں جو کام کرنے چاہیے، جو حصہ انسان کو ملنا چاہیے اس سے، یعنی دنیا میں اپنے مقصد زندگی سے اور آخرت میں اپنی منزل کو پانے سے۔ تو ان سب چیزوں کے راستے بھول جاتے ہیں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے، انہیں نہ کبھی یاد آوری کا خیال آتا ہے، نہ ان امور کی تحصیل اور تکمیل کے لیے ہی کبھی انہیں ہمت ہوتی۔ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ آخرت کی کامیابی بھی کوئی چیز ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہیں کسی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اپنی یا لوگوں کی۔ یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں نہیں آتی، ان کے خیال میں نہیں آتی، انہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچ تک نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ ان باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں پھر ہمت ہوتی ہے، نہ توجہ۔ ان امور سے وہ اس قدر غافل اور بے خبر ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ ان کی تحصیل یعنی حاصل کرنے کا خیال آتا ہے، نہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ان امور کو ترجیح دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، یعنی آخرت کی کامیابی وغیرہ، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے کام، یہ ان کی پرائرٹی نہیں رہتے، ترجیح نہیں رہتے۔ نیز وہ اپنے عیوب، عیب کی جمع ویکنیسز، اپنے نقصانات اور مصائب و آلام یعنی تکلیفیں، مصیبتیں، ان کو بھی اس حد تک بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی بعض اوقات انہیں اپنے عیبوں کے علاوہ اور کیا بھول جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلا کھاتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند، پہنتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا لباس ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا نقصان دہ۔ یعنی ہر چیز میں ان کی سوچ الٹ چل پڑتی۔ آپ دیکھیں نا کہ مثلا عورت کے لیے کچھ لباس ایسے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بنے گی تو وہ خود دعوت دے گی کیا مجھے نقصان دو۔ لیکن وہ جب اپنے آپ کو بھولتے ہیں تو مطلب یہ کہ ان کو اپنے اس نقصان کا احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ جو کچھ ہم خوبصورتی کے نام پہ کر رہے ہیں یہ دراصل کیا ہے ہمارے لیے خطرے کی چیز، رسک، ہم دعوت دے رہے ہیں خود کو نقصان دینے کی۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں جنک فوڈ، صرف خواہشات اور لذت پر مبنی چیزیں کھانا، چاہے ان کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے یا نہیں، تو یہ سب کچھ ہے نقصان دہ، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دین کے کام بھی دکھاوا کر کر کے کرنا، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کس کس کو احساس ہے، ہمیں کوئی لسٹ معلوم ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں تو ہمارے محنت سے کمائے ہوئے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ ایک لسٹ ایسی بنا کے رکھنی چاہیے، آف اینڈ آن اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کام جن میں وہ دن رات مشغول ہیں وہ نقصان کے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں وہ بڑے فائدے میں، بہت بڑے کام کر رہے ہیں، عالی شان کام کر رہے ہیں، ان سے بڑا تو اچیور ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت سکسیسفل انسان سمجھتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوری سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی وہ سکسیسفل ہیں؟ وہ کس نقصان میں ہیں، کس خطرے سے دوچار ہیں، کس ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، اس کا انہیں احساس تک بھی نہیں۔ وہ اپنے قلبی امراض یعنی دل کے مرض، فی قلوبہم مرض، جیسے نفاق ہے، کبر ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، اور قلبی آلام، آلام کیا ہے؟ وہ جو دل کے اندر پین ہے، تکلیف ہے، غم ہے، حزن ہے، ہم ہے، وہ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ سارے آلام قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جب زندگی میں ہوتی ہیں تو انسان دکھی رہتا ہے، تو وہ اپنے قلبی امراض اور قلبی آلام کو بھی اس قدر فراموش کر جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا خیال تک نہیں لاتے، ادھر دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے،
وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے سیکھ لیا ان کے ساتھ رہنے، تو پارٹ آف لائف ہے، یہ صدمہ ہے وہ صدمہ، ادھر ادھر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ نسخہ ان کو نہیں پتا کہ یہ آلام اور دکھ دور بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دکھ جھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے بہت سے طریقے بھی سکھائے. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم دکھی بن کے رہو، یہ دکھوں کو دعوت دو، یہ دکھی رہنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بلکہ دکھوں، آلام، مصائب اور تمام امراض کا علاج بھی دیا ہے، اور ان سے پناہ بھی مانگنے کو کہا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھیلو ان کو، یا ان سے دور رہو، یا ایسے طریقے اختیار کرو کہ ان کو اپنی زندگی سے باہر نکال کے پھینکو. لیکن ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، بسا اوقات ایسے خطرناک امراض کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس سے چھٹکارا کہاں سے ہو. ڈپریشن جیسا مرض، کیسے اس سے جان چھڑائیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پارٹ آف لائف، اور یہ تو رہنا ہی ہے ساتھ. نہیں، کوئی نہیں رہنا، وہ دور ہو سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے دور ہو وہ نہیں پتا. انہیں ایسے امراض کے ازالے کا خیال بھی نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے اور دائمی موت سے ہم آغوش کر دینے والے ہیں، یعنی دل کی موت. افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں. دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا. گناہوں کی یہ عقوبت عوام اور خواص سب کے لیے عام ہے، اور یہ بڑی سخت عقوبت ہے، عقوبت سزا. در حقیقت اس سے بڑھ کر عقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے، اپنی جان کو ہلاک کر دے. اور مصالح نفس، نفس کی مصلحتیں، یعنی جس میں اس کے فائدے کی چیزیں، امراض نفس، علاج، دوا، اسباب سعادت و فلاح. اسباب یعنی مینز، ویز، سعادت، خوش قسمتی اور کامیابی، اصلاح دنیا اور عقبہ، حیات ابدی، ہمیشہ کی زندگی، وہ کہاں ہے؟ آخرت میں. اور انعامات خداوندی جیسے جنت کی شکل میں جو دائمی ہیں، تمام کو فراموش کر جائے، ان سب باتوں کو بھولا رہے. یہ سب ہلاکت اور خطرے کی باتیں. اب ایک غور کرنے والا ان امور کو سامنے رکھ کر غور کرے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی. اگر اس کرائیٹیریا پر لوگوں کو پرکھا جائے تو کیا نظر آتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہے. اب ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے، لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا، تبھی پتہ چلے گا کہ کہاں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی کیئر نہیں کرتے نا، تو جسمانی طور پر بیمار رہتے ہیں. کیا ہے جی؟ سر درد رہتا ہے، اکثر معدے کی تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ نماز میں خشوع ہے، نہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں، نہ کسی کی خدمت کے قابل ہیں. لیکن ہم اپنے آپ ہی کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ حالت بدل بھی سکتی ہے. اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے، یا کوئی رستہ یا ذریعہ یا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پورا ظہور تو یوم التغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا. کل پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے اپنے جانوں کے ساتھ ظلم. اس دنیا میں اس نے جو کچھ لین دین کیا ہے اور معاد و آخرت کے لیے اس نے جو تجارت کی ہے، اس کا پورا علم لوگوں کو وہاں ہوگا. یعنی آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اصل نتیجہ تو کل نکلے گا، اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھاٹے میں رہے. وہ کیا کر کے آئے، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے جسموں کے ساتھ کیا کیا، اپنی روح کے ساتھ کیا کیا، اپنے دل کے ساتھ کیا کیا، اس کا کیا حق تھا، کیا ادا کیا اور کیا نہیں کیا، تو کل پتہ چلے گا. لیکن آج اگر ما یشعرون، لا یشعرون، لا یعلمون اور خود آگہی کی کیفیت نہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی. خسارہ یعنی نقصان پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہیں اور تجارت اور کسب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، اس دن ان پر واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے یعنی حصے، اور حصے کو دنیا کی لذتوں، دنیا کی متاع، دنیا کے نصیبے اور حصے کے عوض فروخت کر دیا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء
مرضات اللہ، اور کچھ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کی لذتوں اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی ہے، اور صرف اسی سے وہ مستفید ہوتے رہے، اسی پر قانے رہے، اسی سے راضی اور اسی پر مطمئن رہے، اور اسی کی تحصیل میں منہمک رہے۔ دنیا میں بیع و فروخت اور لین دین کرتے رہے، اور اس میں پوری پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ وعدے کے نفع، وعدے کے فوائد کے مقابلے میں فوری فوائد کو ترجیح دی، یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی بھلائے رکھا، اور جو چیزیں نقد یا کیش یا جلدی یا پہلے حاصل ہونے والی تھی ان کو ترجیح دی۔ یہ چیپٹر کو آپ دیکھیں، کیا ہے؟ نفط اور ادھار میں تقدیم و تاخیر، یعنی جلدی ملنے والے فائدوں کو آگے رکھنا، ان کو پریفر کرنا، تقدیم کا مطلب آگے رکھنا، پریفرنس دینا، اور آخرت کو کیا سمجھنا؟ تو ادھار ہے، اس کو کل پہ یا پیچھے چھوڑ دینا، اس کو اپنی پرائرٹی نہ بنانا۔ آج کے ادھار کے عوض دنیا کے نقد کو مقدم رکھا، یعنی آگے رکھا، غائب اور بعد میں ملنے والے انعامات پر حاضر و موجود کو ترجیح دی، اور یہی سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، خذ ما تراہ ودع شیئا سمعت به، جو تم دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جو دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جس کے بارے میں صرف سنا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس قسم کے اور خیال کے لوگوں کا عموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ نقد ہے، اس نقد کو ہم آخرت کے ادھار کے بس کیسے فروخت کر دیں، یعنی آج کے فائدے کو کیسے چھوڑ دیں کل کے فائدے کے انتظار میں یا امید پر۔ جی ہاں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کل کس نے دیکھی۔ یہ خیالات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ضعف ایمان، یعنی ایمان کی کمزوری، شہوات و خواہشات کی قوت، فوری نفع کی محبت، اور پھر ابنائے جنس کی دنیوی آلودگیوں کے اثرات، یعنی پیئر پریشر۔ ابنائے جنس یعنی اپنے جیسے لوگ، دنیوی آلودگیوں یعنی جس دنیا میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ریجھنا، اور ان کی نقل اور تقلید ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی بھیڑ چال، اندھا دھند ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے۔ چنانچہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے، اکثر مخلوق خسارے کی تجارت میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ البقرہ 16۔ سو نہ ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ وہ سیدھی راہ پر قائم رہے، لیکن جب یوم التغابن یعنی قیامت کا دن آئے گا، تصور میں لائیے کیونکہ ہم سب نے دیکھنا تو ہے ہی، اس وقت انہیں اپنی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا، جب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کمایا، اور اس دن وہ اپنی حرمان نصیبوں پر حسرت و ندامت کے آنسو بہائیں گے، یعنی اپنی بدقسمتی پر حسرت کے آنسو بہائیں گے۔ اپنی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں کون؟ جنہوں نے آخرت کے باقی کے بدلے میں دنیا کے فانی کو، یعنی آخرت جو ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو آخرت کے باقی یعنی جو ہمیشہ باقی رہے گی کے بدلے میں دنیا کے فانی، کل من علیہا فان، آخرت کے نفائس کے عوض، نفائس یعنی قیمتی نفیس چیزوں کے عوض دنیا کے خصائص، خصائص خصیص سے گھٹیا، رذیل اور رذائل کو، اور آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا، اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت کیا ہے جو ہم آخرت میں ملنے والے حصے کو اس حقیر کے عوض دے ڈالیں۔ بندہ اس مختصر سے زمانے میں کیا پاتا ہے، اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے حضور میں جمع کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں سارے دن بھی نہیں، صرف گھڑی بھر رہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی وہاں ہم سب جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں بھی پہچان لیں گے۔
اور یہ ساری دنیا جو کہتے ہیں نا کہ پہاڑ جیسی زندگی، یہ قیامت کے دن کیسی لگے گی؟ گھڑی بھر. اور ارشاد فرمایا پر یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا تھل بڑا بھی ہے، یعنی وہ کب آئے گی. سو اے پیغمبر تم اس کا وقت بتانے کی طرف کہاں کے بکھیڑے میں پڑے ہو، یعنی بتا ہی نہیں سکتے. یہ تو تمہارے پروردگار ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے، اسی کو پتا ہے. تو تم اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے آگاہ کر دینے والے ہو. لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو گویا وہ بس دن کے آخری پہر ٹھہرے یا اول پہر، یعنی دنیا کی زندگی ان کو کیا معلوم ہوگی، صبح کا وقت یا شام کا وقت. اور فرمایا آیا 35 جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں بہت رہے تو دن میں سے ایک گھڑی بھر اللہ کا حکم پہنچا دیا گیا. یعنی اس دن انسان کیا سمجھے گا کہ بس ایک گھڑی ٹھہر کے آیا ہوں دنیا میں. اور فرمایا المؤمنون 112 سے 114 تک تم زمین پر گنتی کے کتنے دن رہے، نمبر ڈیز ہے نا، کاؤنٹڈ. وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. جو گنتے رہے ہو ان سے پوچھ لیجئے، یعنی گننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم کتنا رہے ہیں. پروردگار فرمائے گا بے شک تم تھوڑی ہی دیر رہے، مگر کاش تم یہی بات پہلے سمجھے ہوتے، یعنی دنیا میں تم کو سمجھ آ جاتی کہ دنیا میں تم بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو. ایک اور ارشاد ہے آیت 102 سے 104 جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہگاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پیلی بے نور ہوں گی، یعنی خوف آنکھوں سے جھلک رہا ہوگا، آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا. آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں تم لوگ ٹھہرے ہوگے تو بس 10 دن. جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں کہ جو ان میں سربراہ ہوگا وہ کہے گا نہیں جی تم ٹھہرے ہوگے تو بس ایک دن. قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی، یعنی وہاں انسان کو پتا چلے گا. اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے اور ان کا اصل گھر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے، ہمیشہ کا گھر. اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پتہ چلے گا اور اس دن پتہ چلے گا کہ دار الفنا یعنی دنیا کے مقابلے میں انہوں نے دار البقا یعنی آخرت کو کس قدر نقصان پہنچایا. دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے، روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے. ہم سب ہر صبح اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دن پھر ہمارا کن کاموں میں گزرتا ہے، ہم اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان. اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کرتا ہے یا عذاب خرید لیتا ہے. سورۃ التوبہ آیا 111 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کیا کیا؟ جانیں اور مال. سوچیے اپنی جان کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، خود کے بارے میں. میں اور میرا مال، وٹ ایور آئی بلانگ ٹو، جو بھی میری پوزیشن میں ہے، کیش ہے، کائنڈ ہے، گھر ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا تہیا کر رکھا ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اسی کا ہے جس نے دیا ہے. کیوں؟ کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یعنی پھر انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان کہاں لگتی ہے، اللہ کے راستے میں کس کام آتی ہے. حتیٰ کہ اگر جان چلی بھی جائے تو بھی ان کو فکر نہیں. یہاں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آخری درجے کو اختیار کیا گیا. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے جسم، اپنی جان لگاتے ہیں، چاہے نماز پڑھنے میں، چاہے کسی انسان کی خدمت میں، چاہے کوئی بھی کام ہم کر رہے تھے، لکھنے پڑھنے یاد کرنے کا، وٹ ایور. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ جان کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہوتا ہے. آخری درجہ اس کا کیا ہے کہ جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے ڈالنا. تو اگر کوئی اس درجے تک اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ باقی بھی دے دے گا. اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے. اور اسی طرح مال، ہم اپنے مال کو کن کاموں میں لگاتے ہیں؟ صرف ذاتی آرام میں،
ذاتی خواہشات کے پورا کرنے میں، یا پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اور خصوصاً اللہ کے دین کے لیے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے یہ وعدہ، 3 ریفرنسز۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ تو مسلمانوں، اپنے سودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری جان اور مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ اس تجارت کا رأس المال یعنی اصل زر اور سرمایہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے کہ اے مفلسو، مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ ہم یہ سب دے کر خود مفلس ہو جاتے ہیں نا۔ تم یہ تجارت کرو، اور اے وہ لوگو جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تو ایک دوسرا سرمایہ ہے جس سے تم یہ سودا کر سکتے ہو، اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ یعنی اگر تم، جب کوئی غلطی ہو جائے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کر کے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام قصور معاف کر دیے تھے، وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے؟ بلی میں اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیے صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ کر چکے ہیں یا میں کر چکی؟ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں، یا ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم بھی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی ماننا ہی نہیں آتا ہم کو۔ اگر احساس ہونے لگے نا کہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہر وقت جھرجھریاں آتی رہیں اور توبہ توبہ کرتے رہیں۔ پھر کئی مصنوعی طور پر، آرٹیفیشل طور پر تسبیح اٹھا کے آپ بیٹھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اور وہ تو ویسے ہی صرف زبان کی ایکسرسائز ہے، بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کر بھی رہے تو۔ توبہ صرف وہ کرتا ہے جسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، شعور ہو، جو یہ مان جائے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے ہوتی ہیں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب تک یہ کیفیت ہوگی نہیں نا، تو وہ توبہ یا استغفار اندر سے نہیں نکلے گی۔ تو جنت کا سودا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہر شخص اعلیٰ ترین مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ جان دے دے، لیکن یہ بھی جو شعور کی کیفیت ہے، آپ دیکھیے وہ جو پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔ لیکن یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا، انہیں اچھی طرح احساس ہے کس بات کا کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ سوچئے صبح سے کوئی غلطی ہوئی، کتنے ہی لوگ ایسے جن کی فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہوتا؟ کیونکہ اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، معراج کے موقع پر جو آپ کو دکھائی گئی تھی کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا اور پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر کچلا جاتا، تو کیا بتایا گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے؟ جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، غفلت کا شکار تھا، اپنے آپ کو بھلایا ہوا تھا، اس میں سو رہے ہیں، بھولے میں خود کو، سوتے ہوئے کو خود کو یاد رکھ سکتا، لیکن جسے شعور ہوگا، احساس ہوگا کہ نہیں اتنے بجے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ہر قیمت پہ اٹھنا ہے، تو یہ احساس کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں فرق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور کوئی بات سوچیے جس کو ہم غلطی کہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، مثلا کوئی ایسی بات کر دینا جس سے کوئی تکبر کا اظہار ہو، اور مس بہیو کرنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، وقت ضائع کرنا، اور ویسے جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا۔ کتنی دفعہ ہم مذاق میں جھوٹ بول کے کوئی اگر ہمیں احساس دلا دے کہ جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہو آئی واز کڈنگ، میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں تو استغفار، شکریہ آپ نے یاد دلا دیا، اس کے لیے تو ہلاکت ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے۔ کبھی کہا ہم نے اس وقت؟ کبھی احساس بھی ہوا کہ ہم نے جرم کیا، ہم نے غلط کیا؟ احساس ہی نہیں ہوتا، توبہ کہاں سے کریں گے؟ اور کیا قصور ہوتے ہیں جن کا ہم احساس ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ آپ غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر، چغلی کرنا ادھر کی ادھر، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنا، تجسس کرنا، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ اس پرچے میں کیا لکھا، ذرا میں پڑھ کے دیکھو۔ جی، ڈیوٹیز پوری نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نہ نبھانا، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ جی، آپ دوسروں کے بارے میں ویسے ہی رائے کام کرنا، بدگمانی سے کام لینا، ان بعض الظن اسم، چیزیں ضائع کرنا، پانی ضائع کرنا، بجلی ضائع کرنا،
آپ مجھے بتائیے کہ اگر جنریٹر لگا ہو آپ کے گھر میں تو آپ کتنی لائٹیں آن کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیے. ایک کمرے میں سارے بیٹھیں گے، سوئیں گے ایک کمرے میں کہ زیادہ پنکھے نہ چلانے پڑیں کیونکہ بہت بل آ جائے گا. جب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ فوراً کہتے ہیں اچھا اور کیسے سیونگ کریں. لیکن کیا اللہ کے گھر میں بھی یہ احساس باقی رہتا ہے؟ جب پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی اگر ہمیں احساس نہیں ہے اور زائد ضرورت بتیاں جلے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے، غلطی کا احساس نہیں ہے. تو جب غلطی کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کا مال جلا رہے ہیں بلا وجہ، توبہ کہاں سے کریں گے؟ جی. اور کوئی چیز جو آپ روزمرہ زندگی میں؟ فضول خرچی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ایک احساس ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو فضول شاپنگ کے بعد توبہ کریں آ کے 2 نفل توبہ کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، یہ چیز میری ضرورت نہیں تھی، ایسے پتہ نہیں کیوں خرید لی. کبھی ہوا احساس ہمیں؟ کتنی زیادہ ضرورت چیزیں ہم نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں، نہ ان کو نکالتے ہیں نہ ان کو استعمال کرتے ہیں، بس صرف اس توقع پہ کیا پتا کبھی کام آ جائے. چلو کیا پتا کچھ آپ نے استعمال کیا، کچھ واقعی کچھ نہ کچھ دنوں میں کام آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی غذا کے لیے اکٹھا آٹا سٹور کر لیتے ہیں، اکٹھی دالیں لے لیتے ہیں، اکٹھی چیزیں لے لیتے ہیں تو اپنا وقت بچانے کے لیے، وہ اس میں نہیں آتا. لیکن بعض اوقات ہم صرف کس لیے خریدتے چلے جاتے ہیں؟ بس ایسے دل چاہ رہا ہے کہ بولے دیکھیں تو یہ تو ٹرائی کریں، وہ تو ٹرائی کریں، یہ ٹرائی کریں. ٹرائی کرتے کرتے گھر بھر لیتے ہیں، پھر وہ خراب ہوتی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ کتنے لوگ اس پہ توبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے الاثم ما حاک فی نفسک. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کیا ایسا خریدنا فتوے کی روح سے جائز ہے یا نہ جائز ہے، حلال ہے حرام ہے، بہت سے آپ کو جواز اس میں ڈھونڈ لیں گے. لیکن کسی بھی کام کے کرتے وقت اگر آپ کا دل کھٹک گیا، الارم بج گیا تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. جو اپنے آپ کو بھولے نہیں ہوتے وہ فوراً اس کی آواز سن کے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور جن کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تو وہ دلیلیں تعویلیں ڈھونڈنے لگتے اپنے غلط کام کے جواز کی. جی آپ جی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو چیزیں نکالتے رہنا، ایب جوئی کرتے رہنا، اپنی باڈی لینگویج سے تکلیف دینا. یعنی کہ بہت سے لوگ دیندار بھی سود وغیرہ حلال کر کے خوشی سے اطمینان سے کھاتے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ سب کو پتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے. جہاں نہیں بھی پتا نا، لسٹ نہیں بھی پتا، وہاں بھی دل میں کھٹک آ جاتی ہے. اب مثلا بد اخلاقی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو جواز ہے کرنے کا، لیکن کوئی ہمارے ساتھ کہتے پھر ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہی چیز جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے سیٹسفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر توبہ نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہاں یتوبون نہیں آیا، شروع میں آپ دیکھیں فعل استعمال ہوا ہے، یہاں کیا ہے؟ اسم فاعل استعمال ہوا ہے. یعنی ان کے اندر استمرار ہے، وہ ایک دفعہ نہیں کر چھوڑتے، بس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر. العابدون، عبادت سے محبت ہے ان کو، عبادت سے دلچسپی، عبادت میں اپنی جان لگاتے ہیں. ذرا سوچئے نمازوں کا کیا حال ہے، روزے کب کب رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کتنا کرتے ہیں. الحامدون، کتنی دفعہ دن میں الحمدللہ کہتے ہیں. السائحون، روزہ دار بھی مانا ہے اور دوسرا مانا کیا ہے؟ سیاحت کرنے والے، یعنی فی سبیل اللہ نکلنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے، یعنی نماز کے اندر بھی رکوع اور ویسے بھی عاجزی. الساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی اللہ کو سجدہ کرنے والے، اللہ کے آگے جھک جانے والے سے نماز میں بھی اور اللہ کے احکام کے آگے بھی. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس میں بھی تو اپنی شامت آتی ہے نا. جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی تو جان کھپانا ہے نا. جب تک لوگوں کا غم نہیں ہوگا دل میں تو آمرون بالمعروف کیسے ہو سکتا ہے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ بھی تو ایک غم ہے نا، یہ بھی تو جان گھلانا ہے. جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے صرف وہی امر بالمعروف کر سکتا ہے. اگر میں اپنے لیے یہ کام پسند نہیں کرتا، جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا، کسی کو بھی جانا پسند نہیں کرتا. والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدیں کون سی ہوتی ہیں؟ لکل ملک حمن وان حم اللہ محارمہ، جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جتنی دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے.
تو ان حدود کی حفاظت کرنا، حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا. زنا تو بہت بڑی بات ہے، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنا، کانوں کی بھی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا حرام باتوں سے. والحافظون لحدود اللہ، کہ نہیں یہ رستہ اللہ نے منع کیا، ادھر نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو، خوشخبری سنا دو مومنوں کو. اور ارشاد ہے صف آیا 10 and 11، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم سمجھو. جانیں لڑا دو سے مراد صرف یہاں اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ صرف جان دینا ہی نہیں مراد، بلکہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی جان اور مال دونوں کی بات کر رہے ہیں. ہم جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دین کی خدمت جب کرتے ہیں، کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، کسی بھی طرح دین کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک ہمیں ناگواری نہیں ہوتی اور ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہوتی رہتی ہے ہم کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں ہمارے نفس پہ کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر جان لڑانے والی بات تو نہیں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے جتنا کام ہو سکتا ہے ہم اتنا کر لیں، اور اسی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ I've done a lot. یعنی قربانی کے درجے پر نہیں کرتے. جہاں کہیں مال لگانا پڑے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کا کام کر کے ہمیں کچھ مال مل جائے تو ٹھیک، اگر دینا پڑے تو وہ تو بڑا مشکل ہے. جی ہم دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری تجارت ہے اور مجھے یہ عذاب علیم سے بچانے والا ہے. ہم اس کو چند مخصوص لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو داعی اللہ ہیں، وہ فی سبیل اللہ کام کریں، بس وہی سب کچھ کر لیں، اور ہم تو اپنی دنیا بنائیں، ہماری جاب، ہمارا بزنس، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری دنیا، اس دنیا میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو. اگر ہم روز گھر سے نکل جائیں تو پھر سوئیں کس وقت، آرام کیسے ہو؟ نہیں ہم سے فلاں ناراض ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا، کتنے سارے بہانے ہوتے ہیں. جی اپنی ذات تک تو کبھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں دوسرے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. استاذہ میں انہی کی بات کو بڑھاؤں گی. درمیان میں کسی نے کہی تھی کہ ہم اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے، اور اگر کسی طرح اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں، اور یہ اس کا کام ہے، اور جتنا بھی یعنی کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ لگتا ہے جیسے اس کے آگے جواب دے ہیں بس. یعنی انسانوں کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ فلاں کا کام ہے اور بس اس پہ احسان جتا دیا ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی ہیں کام پہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی جان مارے. جی کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ انہی کا کام ہے، اور ہر بندہ اپنا کام نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہی کی ذمہ داری، باقی اور بہت شعبے ہیں کام کرنے کے لیے. جی اور یہ کہ ہماری تو دنیا کے اور بہت سے کام ہیں. چلیے یہ بتائیے کہ کرنے کا کام ہے کیا، کہاں چینج لانا ہے ہمیں اپنے آپ میں. پہلی بات تو یہ کہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں؟ ہم ہی سے خطاب ہے یا کسی اور سے؟ کوئی تخصیص کی ہے کہ فلاں ملک کے ایمان والے یا فلاں صدی میں ایمان والے یا مرد یا عورتیں یا کون اور کون نہیں؟ جنرل خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہل ادلکم، کیا بتاؤں تم کو؟ جاننا چاہتے ہو؟ اب یہ آپ پر ہے کہ ہاں جاننا چاہتے ہیں یا نہیں، اور کس شوق سے جاننا چاہتے ہیں. الی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ایمان والے اور دردناک عذاب، ہم نے تو سمجھا تھا ایمان لا کر دردناک عذاب سے خود ہی بچ گئے. اگر آپ کو کوئی شخص ملے اور یہ کہے کہ کیا تم بزنس میں انٹرسٹڈ ہو جس میں کوئی نقصان نہیں، کسی ایسے بزنس میں انٹرسٹڈ ہو، تو میں بتاؤں گھر بیٹھے کتنا کچھ مل جائے گا، بس تھوڑی سی ایفرٹ سے بے پناہ نفع ہوگا. بتائیے کون ہوگا جو کم از کم وہ مشورہ ہی نہ سن لے. یعنی باقی چیزوں بعد مشورہ ضرور سن لیں گے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ذرا پتہ ضرور چل جائے. کیونکہ اب تو آپ ماشاءاللہ دیکھیے کہ بزنس وومن بھی ہیں
پہلے تو صرف بزنس آدمی کیا کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی بڑے شوق سے کرتی اور بہت کنونسڈ ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں ان کے پاس کہ عورت کو بھی ہر صورت بزنس کرنا چاہیے. بزنس سٹڈیز میں آپ دیکھیں جتنی عورتیں ہیں اس وقت شاید مرد بھی نہ ہوں. اور دنیا کی تجارت میں اس وقت جس طرح عورتیں کام کر رہی ہیں شاید آدمی بھی نہیں کر رہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، یا پھر اس شوق سے نہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے، کوئی انسان نہیں. بندے تو دھوکہ بھی دیتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں نا، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، سنہری موقع. تو وہ سنہری موقع جو ہوتا ہے وہ ہم گوانا نہیں چاہتے کسی قیمت پر. ہم کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھیں کیا ہے سنہری موقع، گولڈن چانس. اور پھر خسارہ بھی ہو نا تب بھی کہتے ہیں اچھا تجربہ تو کر لو. دین کے کام میں تجربہ بھی نہیں کرنا چاہتے بعض اوقات، چونکہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ فائدہ نہیں پتا. اور فائدہ کیا ہے؟ یا یہ نہیں کہا کہ اتنا کچھ ملے گا، یہاں کہا عذاب علیم سے بچو گے، مصیبت سے بچ جاؤ گے، برے وقت میں کام آئے گا یہ بزنس. تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا تؤمنون باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. ہم سمجھتے ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، آپ کو شک ہے ہمارے ایمان پہ؟ ہم کافر ہیں آپ کے خیال میں؟ تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ پر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن رسول کی بات اس قدر اہم نہیں لیتے. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور ایمان تو وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان سے کچھ کروا لے جس سے اس کا عمل بدل جائے. اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ جو پچھلی جتنی بھی صفات ہے نا یہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ. لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو. آج دو گے تو کل تمہیں کو مل جائے گا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ہے تمہارے حق میں اچھا اگر واقعی تم جانتے ہو کچھ. ویسے تم اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں نا، قرآن بھی سارا پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی رویہ نہ بدلے، عمل نہ بدلے تو وہ پڑھنا نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے. تو کیا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص سوچے کس طرح اپنی جان لگا سکتا ہے اس راستے میں، کہاں مال لگا سکتا ہے. سوچ کر آئیے کل. یہاں آپ دیکھیں پچھلی جو 2 آیتیں تھی سورۃ التوبہ کی، ان میں دونوں درجے بتا دیے گئے. ایک درجہ ہے قتال کا اور دوسرا درجہ ہے وہ جو ساری باقی صفات ہیں کرنے کی. تو یہ جو دوسری صفات ہے یہ تو ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر آپ کر سکتے ہیں. سوچئے کیا کر سکتے ہیں، اور ان صفات کو اوپر سے نیچے نمبر وار لکھ کر اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں، کیا ہم واقعی یہ تجارت کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.